کا خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس کے بعد والی آیت بھی آج کے مفہوم میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ان آیات میں خالق ارض و سماوات نے خیانت کی مذمت فرمائی ہے، بالخصوص اس بات کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت والے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور خیانت کرنا یہ تو کبیرہ گناہ میں آ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ اللہ کے انبیاء کرام وہ خیانت نہیں کر سکتے، اور جو بندہ خیانت کرتا ہے، کسی کے مال کو ناحق لے لیتا ہے، تو وہ مال اس کے لیے گویا کہ جہنم کی آگ بن جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس سے ارشاد فرمایا وما کان لنبی ان یغل، اور خیانت کرنا کسی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے پس منظر میں بیان فرمایا کہ غزوہ احد کے موقع پر جو حضور نے تیر انداز منتخب فرمائے تھے، جب میدان جنگ میں سے کافر بھاگ نکلے، مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، تو وہ تیر انداز یہی نظریہ لے کر نیچے اترے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سارا مال غنیمت لے جائیں اور ہمیں بعد میں کچھ بھی نہ ملے، یعنی نبی علیہ السلام بعد میں کوئی تقسیم ہی نہ کریں، جس کے ہاتھ میں جو آئے وہ لے جائے، تو اس طرح کہیں ہم مال غنیمت سے رہ نہ جائیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کا رد فرمایا، ارشاد فرمایا کہ چند لوگوں کو مال غنیمت مل جانا، باقی لوگوں کا رہ جانا، یہ گویا کہ خیانت ہے، اور اللہ کے انبیاء کرام اس چیز سے بری الذمہ ہیں۔ اسی طرح ایک اس کے بارے میں شان نزول یہ بھی بیان فرمایا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب مال غنیمت کو جمع کیا گیا، اس کے بعد جب تقسیم کی باری آئی تو اس مال غنیمت میں سے ایک سرخ چادر غائب تھی۔ صحابہ میں سے کچھ نے یہ کہا کہ شاید نبی علیہ السلام کو ضرورت تھی ہو اور نبی علیہ السلام نے وہ چادر لے لی ہو، یعنی ان کے نزدیک کوئی ایسا تو خیال نہیں تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور نے کوئی زیادتی کی ہے، ویسے انہوں نے مطلقاً یہ اس طرح کی بات کہہ دی۔ تو اللہ جل شانہ نے فوراً اس کا رد فرما دیا، ارشاد فرمایا وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ نبی کسی کے مال کے اندر کسی قسم کی خیانت کرے۔ تو گویا کہ مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے کوئی چیز لے لینا، اسے خیانت شمار کیا گیا، اور جو بھی بندہ ایسی حرکت کرے گا وہ بندہ کبیرہ گناہ کا مستحق ٹھہرے گا۔ اسے ہی بیان کیا جا رہا ہے وما کان لنبی ان یغل، اور خیانت کرنا کسی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے۔
وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت والے دن لے کر آئے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں بھی احادیث اور فقہاء کرام کے ایسے اقوال ملتے ہیں کہ جو بندہ جس کسی کے ساتھ ظلم کرے گا، جتنی زیادتی کرے گا، قیامت والے دن اس کا بدلہ چکایا جائے گا۔ اگر کسی کا مال لیا ہے تو اس مال کے بدلے میں اسے نیکیاں دینی پڑے گی۔ ویسے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے، تو ایسی صورت میں قیامت والے دن اسے راضی کرنے کے لیے اپنی نیکیاں اسے دینا پڑیں گی، اور اگر بندے کے پاس دینے کے لیے نیکیاں نہ ہوئی تو پھر فریق مخالف کے گناہ اٹھا کر اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ، تو کیا جس شخص نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، وہ اس شخص کی مثل ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کی رضا پر کاربند رہا، جو ہمیشہ اللہ کی رضا طلب کرتا رہا، اور اس کے مخالف وہ بندہ جس نے اللہ کے غضب کو دعوت دی، ایسے کام کیے کہ وہ اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرا، تو فرمایا یہ دونوں بندے آپس میں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ جو اللہ کی رضا کو طلب کرنے والا ہے یقیناً اللہ اسے جنت میں ٹھکانے عطا فرمائے گا، اور جو رب تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے اس کے لیے تو یہیں پہ صراحت سے بیان فرما دیا وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ تو احباب دی وقار، پہلی آیہ بینہ میں خیانت کے متعلق بات چیت ہو رہی تھی، اس کے ضمن میں ہم ایک دو باتیں عرض کر دیتے ہیں کہ امانت کے اندر خیانت کرنا یہ کس قدر بری چیز ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے مروی ایک حدیث مبارکہ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے تبیان القرآن میں اسی آیت کی تفسیر میں نقل کی۔ بیان فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ فتح خیبر کے دن، جس دن خیبر فتح ہوا، اس دن فرمایا کہ ہم لوگ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے، صحابہ کرام حضور کے بیٹھے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے، شہداء کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ فلاں بندہ بھی شہید ہو گیا، فلاں بندہ بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا۔ تو اسی گفتگو کے دوران صحابہ کرام میں سے ایک شخص کا نام لیا گیا جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ بھی شہید ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فوراً وہاں پہ ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، ارشاد فرمایا کہ وہ تو میں نے اسے دیکھا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیوں جہنم کی آگ میں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی تھی، اور وہ مال غنیمت کی چرائی ہوئی چادر اس پر جہنم کی آگ بن کر چھائی ہوئی ہے۔ تو احباب دی وقار، ایک چادر اگر بندہ مال غنیمت میں سے اٹھا لے، اور وہ مال غنیمت جس میں اس کا باقاعدہ حصہ ہے، اگرچہ وہ حصہ تقسیم ہونے سے پہلے لے رہے تھے لیکن اس کا حصہ تھا، پھر اس میں سے اگر ایک چادر بھی چرائی تو وہ جہنم کی آگ بن کے بندے کے اوپر چھا رہی ہے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم جو لوگوں کے کروڑوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں، لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ جما کے بیٹھ جاتے ہیں، کسی کی گاڑی پہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا قیامت والے دن کیا حال ہو؟
پھر جب اس طرح کی کنڈیشن بیان ہوئی نا، اسی مفہوم کی اور بہت سی حدیث ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ایسے بیان ہوا کہ ایک شخص تھا جسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہبہ کیا گیا تھا، حضور کے غلاموں میں سے تھا، اور وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر کے دوران حضور کی سواری تیار کر دیا کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ ایک غزوہ سے واپسی کی تیاری کر رہے تھے، تو وہ حضور کی سواری تیار کر رہا تھا، پلان وغیرہ تیار کر رہا تھا، تو ایک تیر کسی نے مارا، وہ اس کے گھٹنے پہ آ کے لگا اور اس قدر خون بہا کہ وہ وہاں پہ فوت ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کہنا شروع کیا کہ وہ بھی شہید ہو گیا، اسے شہادت مبارک ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ خیبر کے مال غنیمت میں سے اس نے جو ایک چادر تقسیم ہونے سے پہلے اٹھا لی تھی، فرمایا وہی چادر جہنم کا ایک شعلہ بن کے اس کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ جب حضور نے اس طرح سے بیان کیا نا، تو ایک شخص فوراً حضور کی بارگاہ میں چمڑے کے 2 تسمے لے کر حاضر ہوا۔ وہ تسمہ جس سے جوتا وغیرہ باندھا جاتا، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا ویلیو ہے؟ ایک صحابی وہ 2 تسمے لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جنگ خیبر والے دن میں نے یہ 2 تسمے پائے تھے اور میں نے اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا، مال غنیمت میں جمع نہیں کیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 تسمے بھی آگ کے تھے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اسے رکھ لیتے تو گویا کہ آپ نے آگ کے 2 تسمے اپنے پاس رکھے ہیں۔ تو اس قدر ناپسند کیا گیا کسی کا حق لینے کو۔ تو ہمارے ہاں ایسے معاملات بہت سے ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ کسی کی بھی چیز چاہے وہ ادنا سے ادنا ہو یا اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، اسے اپنے قبضے میں نہیں لینا چاہیے۔ اگر بندہ لے لیتا ہے دنیا میں ظاہراً تو تھوڑا سا بندے کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن قیامت والے دن وہ آپ کے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گی۔ اور یہ بھی اصول یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر اگر بندہ کوئی حقوق اللہ میں کمی کر بیٹھتا ہے، کمی کرنی نہیں چاہیے، میں اس کی دعوت نہیں دے رہا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، حقوق اللہ کے اندر کہیں کوئی خامی نقص رہ جائے، تو وہ اللہ کی مرضی ہے۔ رب تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ چاہے تو معاف فرما دے، یا ممکن ہے کوئی غلطی ہوئی، بندے نے اس کے بعد کوئی اتنا اچھا عمل کیا، رب تعالیٰ اتنا راضی ہوا کہ رب تعالیٰ نے پچھلی غلطی بھی معاف فرما دی۔ تو جو حقوق اللہ ہے وہ رب تعالیٰ معاف فرما دے گا، اللہ کی رحمت پہ امید ہی رکھنی چاہیے۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے، اس وقت تک رب تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اور اس کی معافی کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ بندہ دنیا کے اندر ہی اس کی معافی تلافی کر لے۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی کا حق لے ہی نہ، بھوکا مرتا ہے مر جائے، لیکن کسی کا 1 روپیہ بھی نہ حق حاصل نہ کرے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی سے ایسی غلطی ہو گئی، کسی کا نہ حق مال اس نے لے لیا، نہ حق زمین لے لی، تو اسے چاہیے کہ دنیا کی زندگی کے اندر ہی اسے واپس لوٹا دے، یا اسے کسی بھی اعتبار سے راضی کر کے اس سے معاف کروا لے، ورنہ قیامت والے دن پھر اس طرح سے عام معافی تلافی نہیں ہوگی۔ قیامت والے دن وہ بندہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک آپ اپنی نیکیاں اسے نہیں دے دیتے۔ اور پتہ نہیں 1 روپے کے بدلے میں کتنی نیکیاں وہاں پہ دینی پڑیں گی۔ وہاں پہ تو ایک نیکی کی بندے کو ضرورت ہوگی۔ تو خدا نہ خواستہ اگر آپ کی ایک نیکی کی وجہ سے جہنم اور جنت کا فیصلہ ہو رہا تھا، آپ کی ایک نیکی زیادہ تھی کہ آپ جنت میں جانے کے قریب تھے، لیکن کسی حقدار نے آپ سے وہ نیکی چھین لی، تو ممکن ہے آپ اس ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں۔ تو احباب دی وقار، اس لیے فقہاء نے یہ بھی بیان فرمایا
کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ ہو تو اسے چھوٹا سمجھ کے کر نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ خیال کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ایک گناہ مجھے جہنم کی طرف لے جائے۔ اور فرمایا چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو اسے یہ سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ یہ تو چھوٹا سا کام ہے، اس سے مجھے کیا ملے گا۔ ممکن ہے وہی چھوٹی سی نیکی آپ کے جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو حقوق اللہ بھی صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق العباد کے بارے میں خصوصی توجہ کرنے کی اور صحیح معنوں میں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔